اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی حاجت کسی مومن کے سامنے بیان کی، اس نے گویا اللہ کے حضور اپنی ضرورت بیان کی، اور اگر کوئی اپنی حاجت کسی کافر کے سامنے بیان کرتا ہے تو گویا وہ اس سے اللہ کی شکایت کرتا ہے۔ قضائے حاجت صرف 3 چیزوں کے ذریعے پائیدار ہو سکتی ہے۔ اسے چھوٹا سمجھے تاکہ وہ بڑی ہو جائے، اسے پوشیدہ رکھے تاکہ وہ ظاہر ہو جائے، اور اس میں جلدی کرے تاکہ وہ خوشگوار ہو جائے۔ جس پر اللہ کی نعمتیں بڑھ جاتی ہے، اس کے پاس لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا جو ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو استحکام بخش دیتا ہے، مگر جو ان میں سے واجب مقدار نہیں نکالتا تو اللہ اس کی نعمتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جس سے چاہو اپنی ضرورت بیان کرو، لیکن تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے۔ حاجت سے پہلے ہدیہ بہترین چیز ہے۔ دوست ضرورت کے وقت ہی پہچانے جاتے ہیں۔ تمہیں اپنے کسی بھائی کو مانگنے کی تکلیف نہیں دینا چاہیے اگر اسے اس کی حاجت کا علم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے جسے بھی مجھ سے کوئی حاجت ہو وہ لکھ کر دے دے تاکہ میں تمہارے چہروں کو سوال کی ذلت سے بچا سکوں۔ ضرورت مند کو کل پر نہ ٹالو کیونکہ تمہیں کل کی خبر نہیں۔ ضرورتوں کو عزت نفس کے ساتھ بیان کرو کیونکہ بلا شبہ حاجت روائی تو اللہ کی ہاتھ میں ہے۔ 3 لوگوں سے حاجت بیان نہ کرو، جھوٹے سے، کیونکہ وہ تمہاری حاجت کو اپنی باتوں کے ذریعے قریب کر دے گا، بھلے ہی وہ تم سے دور ہو، اور نہ ہی احمق سے کچھ مانگو کیونکہ وہ تو تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا، اور نہ ہی ایسے شخص سے کچھ مانگو جس کو تم سے کوئی ضرورت درپیش ہو کیونکہ وہ تمہاری ضرورت کو اپنی حاجت کے لیے ڈال بنا لے گا۔ حاجت طلب کرتے وقت نرمی و لطافت سے کام لینا کسی ذریعے سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔ نااہل سے حاجت طلب کرنا موت سے بدتر ہے۔ جس سے تم نے اپنی حاجت بیان کر دی اس کے سامنے تم بے عزت ہو گئے۔ جو تمہارا محتاج ہوگا اس پر تمہاری اطاعت اپنی حاجت ہی کے مقدار میں واجب ہوگی۔ محتاج کو کبھی نامراد نہ لوٹاؤ بھلے ہی وہ بار بار مانگے۔ جو تمہارا محتاج ہے اس پر شفقت کرنا تم پر واجب ہے۔ یقیناً لوگوں کی تمہارے پاس ضرورتیں اللہ کی تم پر نعمتوں کی طرح ہے، لہٰذا ان نعمتوں کو غنیمت جانو اور ان سے بددل نہ ہو جاؤ کہ نتیجہ وہ عذاب و سزا میں بدل جائے گی۔ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس کے پاس اس کا کوئی مسلمان بھائی کسی ضرورت کے تحت آتا ہے مگر وہ اس کی حاجت روائی سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو اچائی کا اہل نہیں پاتا۔ بہت ممکن ہے کہ اس کے نزدیک امید کے لائق کوئی ثواب اور ڈرے جانے کے قابل کوئی عذاب ہی نہ ہو۔ کیا تم اچھے اخلاق میں پرہیزگاری برتتے ہو؟